سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ کل ایک گرفتاری اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہوئی۔ ایک بندے کو گرفتار کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ جعلی نکاح نامہ پہلے حاصل کیا گیا، اس کے ذریعے پھر آسٹریلیا کا ویزا حاصل کیا گیا، اور یہ مسافر جو تھا یہ وہاں سے آسٹریلیا جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب پولیس نے یا ایف آئی اے نے انکوائری کی، ان سے پوچھ گچھ کی، تو پتہ چلا جناب یہ جو ہے یہ شہری جو ہے پاکستان کا نہیں، افغانستان کا، اور 2 نمبر طریقے کے ساتھ اس نے پیپر وغیرہ تیار کرائے، اور تیار کروانے کے بعد وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا۔ یہ ایک کیس نہیں، آئے دن اس طرح کے کئی کیس جو ہیں وہ ہماری نظر سے گزرتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ انگلینڈ میں بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ ایسے کیس سامنے آتے ہیں کہ لوگ اتنے گر جاتے ہیں۔ جعلی نکاح نامے میں ہم بڑی مہارت، ہر کام جعلی میں مہارت رکھتے ہیں، کوئی ایک کام ہو تو پھر بھی ہے۔ اور یہاں انگلینڈ میں بھی لوگ جو ہیں شروع میں بھی ابھی بھی کئی کیس آ جاتے ہیں۔ کوئی بانجی کے ساتھ نکاح کر کے لے آتا ہے اس کو، کوئی بہن کے ساتھ نکاح کر کے اس کو لے آتا ہے، اور گورنمنٹ کو یہاں بھی پتہ چل چکا ہے کہ اس طرح کی 2 نمبریاں جو یہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، اور 2 نمبری کام میں پاکستانیوں کا نمبر پیچھے نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو پوری دنیا میں پورے یورپ کے حالات سے پتہ چلتا ہے، غائب جو اٹلی کے حالات ہے وہاں پہ پاکستانیوں کو جو کام ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ اب وہاں سے پاکستان سے نکلنا اتنا آسان کام نہیں، کافی انہوں نے مشکل کر دیا ہوا ہے، وہاں پہ پوچھ گچھ بھی کرتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ جو لوگ نکل جاتے ہیں یہ آگے جا کے پکڑے جائے، یہ نہیں پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے تو نکل گئے، اگر آپ نے یہاں پہ ان کو نہ روکا تو آگے جا کے آسٹریلیا میں فرض کرے ایک انٹرویو شروع ہو جاتا ہے یا انگلینڈ میں شروع ہو جاتا ہے، تو لوگوں سے پھر پوچھ گچھ شروع ہوتی ہے، سوال و جواب شروع ہوتے، پھر جب ان کو واپس بھیجا جاتا ہے پھر ایف آئی اے پہ سوالات اٹھتے ہیں، پھر وزارت داخلہ اظہار ہے پوچھتی ہے جناب یہ گیا کیسے، کیونکہ اس کے پھر اخباروں کی رونقی بڑھتی ہے یہ خبر، اور سوشل میڈیا پہ بھی چلتی ہے۔ کوئی دن ایسا جا نہیں رہا جس دن وہاں سے لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے۔ کبھی کسی کے پاس جعلی ویزا، کسی کے پاس جعلی پاسپورٹ، کسی کے پاس جعلی نام، کسی کے پاس جعلی نکاح نامہ، کسی کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ایسی جعلی ہوتی ہے کہ لوگوں کی گرفتاری روزانہ آئے دن ہوتی، اور اس پر لوگ جو ہے لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ کئی ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں، کئی دفعہ آپ کو وہاں سے ہم یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ پورا گینگ ہی انہوں نے دھر لیا۔ پچھلے دنوں بھی ایسا ایک گینگ پکڑا ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور لوگوں سے انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسے جو تھے وہ مٹھورے کہہ سکتے آپ، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور لوگ آج بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ لوگ بھی ان کو کہتے ہیں جناب یہ ایجنٹ جو ہے یہ ہماری مدد کریں گے۔ کئی ایسے ہیں جن کے ہاتھ ایئرپورٹ پہ پڑتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں جناب ٹھیک آپ یہاں سے نکل جائیں گے، اور سارے پکڑے نہیں جاتے، اس میں سے کئی ایسے بندے ہوتے ہیں جو نکل جاتے ہیں، لیکن ایک آدھا کیس پکڑا بھی جاتا ہے دکھانے کے لیے کہ ایف آئی اے والے جو ہے وہ بڑا زبردست یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ باتیں اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے سسٹم جدید ہوتا جا رہا ہے، آپ کہیں نہ کہیں اگر سوچ لگا بھی جاتے ہیں تو اگلے پروگرام میں سمجھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی گیم پڑ جاتی ہے کہ آپ کا وہ سسٹم جو ہے جو بھی 2 نمبری ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کے لیے وہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جو یہ کیس ہے اس پر پتہ کیا ہی گیا تو پتہ چلا کہ ٹھیک ٹھاک لاکھوں روپے جو اس کیس پہ ہے اس نے جناب ایجنٹ نے لیے۔ اب اس ایجنٹ کی بھی، جس نے یہ ویزے شیزے اس طرح لگواتے ہیں، ان کی بھی تلاش جاری ہوتی ہے، اور ان میں سے اکثر کا یہ پتہ چلا کہ وہ بیرون ملک بیٹھے یہاں سے بیٹھ کے سب ایجنٹوں کے ذریعے وہ اصلی نام بھی نہیں اپنا بتاتے، ٹیلی فون نمبر بتاتے، وہ اصلی چہرے جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے، چھوٹے چھوٹے بندے جو یا ایسے بندے آگے رکھے ہوتے جو صحیح بڑی مچھلی ہوتی ہے وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے ساری کاروائی ڈالتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کی ایف آئی اے کا تعلق ہے وہاں پہ آپ کو سب کو ہم آئے دن اس چیز کی خبر دیتے رہتے ہیں کہ یہ سب بکاؤ مال ہے ان میں سے اکثر، اور وہاں پہ یہ کاروائی کریں گے جہاں پہ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ کسی نے ہڈی نہیں ڈالی، کوئی ان کو خوش نہیں کر سکا، پھر وہاں پہ یہ اس بندے کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے۔ تو آج کے حالات میں بہرحال اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے کوئی غلط طریقے کے ساتھ ویزا حاصل کیا، کوئی غلط کاروائی ڈال دی ہے، تو کل کو آپ کو، اب یہ بندہ جو ہے پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک بندے کو 8 سال جیل بھی سنا دی گئی ہے، اب اس بندے کے اوپر بھی کیس ہوگا، اس کو بھی جیل میں
بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے، پر ایک ٹینشن تو بنی، اس کا نام کمپیوٹر لسٹ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ دوبارہ جب بھی ٹریول کرے گا اس کے لیے مشکل پیدا ہو۔ تو ایسے کام، یہ تو افغانی تھا، لیکن ہمارے پاکستانی جو ہے وہ بھی بڑی تعداد میں اسی کاموں میں ملوث ہیں۔ افغانیوں کے لیے تو وہاں پہ زمین تنگ کی گئی ہے، افغانیوں کی تو پکڑ دکڑ جو ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ پچھلے دنوں ایک کیس میرے سامنے آیا، اور اب لوگوں کو کیا پتا تھا کہ افغانستان کے لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ کئی لڑکیوں نے ان کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، کئی لڑکوں نے پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ شادی کی ہے، وہی چھوٹے پہلے وجہ یہ بتائی گئی کہ ظاہر ہے انہوں نے جب شادی کی تو یہاں سے نادرا نے 2 نمبر شناختی کارڈ بھی جاری کیے، پاسپورٹ بھی جاری ہوئے، سارا کچھ جاری ہوا۔ اس کے بعد ان کے پاس پیپر وغیرہ تھے، لیکن اب پتہ چلا کہ ان کے لیے جناب یہ زمین مشکل کر دی گئی ہے۔ نارمل تو ہر ملک کی قوانین یہ ہوتے ہیں کہ کسی ایک کے ساتھ آپ نے شادی کر لی تو دوسرا بندہ آپ کو ویزا حاصل کرے، مگر یہاں ان لوگوں کی غلطی ہے، انہوں نے ویزے حاصل نہیں کیے وہاں، اور انہوں نے ڈائریکٹلی پاسپورٹ پکڑ لیے، شناختی کارڈ پکڑ لیے۔ اب جب نادرا کے رڈار میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں دادا کون تھا، نانا کون تھا، دادی کون تھی، نانی کون تھی۔ اس کے بعد جب وہ پوچھ گچھ کرتے ہیں تو ان کا جا کے وہاں پہ ان کی جو کنڈلی ہے وہ ملتی ہے افغانستان میں، ان لوگوں کے لیے پھر یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے بھی یہ کام کیے ہوئے، اب ان کے لیے وہاں پہ رہنا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں جی شادی کی ہے ٹھیک ہے، تو یہ لڑکی پھر چلے جائے افغانستان چلے جائے، لڑکا افغانستان چلے جائے، ہم نے ادھر نہیں رہنے دیں۔ یہ مشکلات ہیں ہمارے پاس، اس کی اطلاع ہے، 1-2 کیس میری نظر سے بھی گزرے۔ تو یہ چیزیں جو موجودہ حالات میں لوگوں کے لیے پریشانی بن رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا کوئی آسان حل کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے شادیاں وہاں پہ کی ہیں ان کو ویزے شیزے جاری کرنے چاہیے۔ ان کی اگر انہوں نے غلط طریقے سے، اب مسئلہ تو یہ ہے کہ غلط طریقے سے آپ نے پاسپورٹ دیا تو انہوں نے لیا نا، ویسے تو نہیں لیا۔ اب یہ جو افغانی انہوں نے پکڑا پاکستانی پاسپورٹ، اس کے پاس کہاں سے آیا، شناختی کارڈ کہاں سے آیا؟ نادرا نے ایشو کیا تو اس کو ملا، سیدھا سا سوال ہے۔ اب نادرا میں کون کون لوگ، حالانکہ بتاتے ہیں جی بڑا جدید پاکستان میں سسٹم ہے، وہاں پہ جی شناختی کارڈ بڑی مشکل سے بنتا ہے، سوری پاسپورٹ بڑی مشکل سے بنتا ہے، ہر چیز بڑی آسانی سے نہیں بن رہی اب۔ تو یہ جو موجودہ حالات ہے اس پر والا آپ کو خود بھی خیال کرنا چاہیے، اپنے پیسے جو ہیں وہ ضائع نہ کریں اور اس طرح ایجنٹوں کے ہاتھ میں نہ چڑھیں، کیونکہ اگر یہاں سے آپ نکل گئے تو آگے پکڑے جائیں گے، آگے سے نکل گئے تو آگے پکڑے جائیں گے، اور پھر وہیں سے جہاں سے چلے تھے وہیں واپس آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے پھر جیل میں بھی آپ کو باقی کے کچھ سال گزارنے پڑے۔ پاکستان کی جیلوں میں جتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کے کوئی اگر وکیل یا پیچھے کوئی ہے تو شاید وہ عدالت میں کیس لگے، پیسہ پوسا ہے، ورنہ آپ کو اگر ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا، آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو پھر آپ کب تک جیل میں پڑے رہیں گے۔ کئی بے گناہ لوگ کئی سالوں سے اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں، اور کئی مر گئے وہاں پہ جیلوں۔ پچھلے دنوں ایک میں دیکھ رہا تھا 24 سال 25 سال تک پتہ نہیں بے گناہ ڈکا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جناب آپ کے اوپر، جو اصل قاتل تھا پکڑا گیا۔ یہ حالت میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جو لوگ بھی ان ایجنٹوں سے بچ سکتے ہیں وہ بچیں، اور کوشش کریں خود آپ اچھے طریقے سے، جو لیگل طریقہ ہے اس طرح ویزے حاصل کریں۔ غیر قانونی طور پر اگر آپ وہاں سے نکل بھی آتے تو یہاں یورپ میں آ کے بھی آپ کے لیے کوئی پھوپھی کا گھر نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کا کوئی آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا کہ بڑی شخصیت یہاں پہ آ رہی ہے۔ وہ دن بدل گئی ہے، دنیا جیسے جیسے تبدیل ہو رہی ہے، چینجنگ آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی ہمیں چینج کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سوشل میڈیا سے سیکھنا چاہیے۔ کبھی ایران میں اغوا ہو جاتے بندے، کبھی ترکی میں ہو جاتے، کبھی کسی جگہ ہو جاتے، کبھی کمبوڈیا میں ہو جاتے، اور ہماری بات قسمتی یہ ہے کہ ہم ہر حالت میں اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے جس ملک کے لیے آپ کہتے ہیں جی بے شمار قربانیاں تھی۔ مختصر سا پیغام تھا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔